یہ اصحاب الحجر کون تھے؟ پتھر والے لوگ. یہ ایک ایسی قوم تھی، بہت اونچے چوڑے لمبے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے اپنا گھر بنا لیتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی پتھر کو ڈیزائن کرنا، تراشنا، اور اس کے اندر جو ہے دروازے بنانا، کمرے بنانا، سب پہاڑ کے اندر ہی ہوتا تھا. باقی کوئی چیز اینٹ سیمنٹ سے جس طرح دیواریں بنائی جاتی ہیں نہیں ہے. یہ وہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر میں موجود ہیں. مدائن صالح اس کو کہا جاتا ہے. سعودی عرب میں یہ شہر موجود ہے الاولا نام سے. اب ان لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے. پہلے وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، لیکن اب ہر چیز میں پیسہ چاہیے تو اس کو بھی ٹورسٹ پلیس کے طور پر کھول دیا گیا ہے. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام آئے. اس قوم کو قوم سمود بھی کہا گیا ہے. اکڑ بھی بہت تھی، گھمنڈ بھی بہت تھا. جتنے لمبے تھے اتنے گھمنڈ بھی تھے، متکبر تھے، اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، اور بڑے فنکار لوگ تھے. تو جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ایمان کی انہیں دعوت دی، ایک تو وہ طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر تو بنا لیتے، لیکن ایمان سے محروم تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ایک خدا کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے بتوں کی پوجا، یہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑ دو. انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی نہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو سیدھے سے انہوں نے نکار دیا، کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کوئی نبی ہیں، کوئی رسول ہیں. تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کنٹینیو دعوت دیتے رہے. تو اس قوم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے. آپ اگر سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے کوئی زندہ جانور نکال کر کے دکھا دیجیے. آپ پہاڑ کے یعنی پتھروں سے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے. نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، چلتی تھی، پھرتی تھی، ساری چیزیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے. اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں. جیسے ایتھسٹ، ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند کیسے پھٹ گیا. آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے. قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، قانون سے بڑھ کر کے، یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی، یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی. ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے؟ گریویٹی کا جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے. کشش ثقل اس کو کہتے ہیں. ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی. یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے
پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا. لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، سامان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے. جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں. اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. ان کو بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی. ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ جائے معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی، یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ کفار و مشرکین. لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں نہیں، نہ ایمان لانا نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی. تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے. تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے. اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا. ہاں پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیے گی. اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا. وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا. اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں. پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے. دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی. یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے اور گھر بنا کر اس میں رہتی کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتی. تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب. چیخ کا عذاب. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں. معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو. جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہے اس سے بڑھ کر کے. اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی. فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم. وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا.
اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے. آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی. اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے کئی جگہوں پر، جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے. جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز، جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں. آواز کے اندر یہ طاقت ہے. کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں. آپ محسوس کرنا، کبھی آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے. ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے. جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے. ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ پتھر والی قوم ہے. اے گھمنڈ میں مبتلا لوگو، آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے. وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے. قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا، وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے. آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا. کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے. یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے. جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی. پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی. ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. یہ قیامت قائم ہونے کا منظر. پھر اللہ تبارک و تعالی زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے. زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالی جو میدان قیامت قائم فرمائے گا، پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا. تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی. لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی. اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. قیامت جو سور پھونکی جائے گی اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے. ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے. اب آپ اندازہ کرو، جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے، اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے. یہ روایات سے ثابت ہے. تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے، آواز کا پاور ہے، اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے. اب اس کے بعد دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نحل. سورہ نحل شہد کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے
جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس میں؟ شہد میں۔ شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی ہے، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے، نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے؟ میاں رنگ بھی نہیں آتا اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے، شہد کی مکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے، کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو۔ گلاب کو چوس لو، موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو، اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی۔ اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے، اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا؟ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے۔ اب اسی کو کہا گیا ہے یہ عبرت کی چیز ہے۔ ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے۔ ایک ہی منہ سے دو چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے۔ ایک ہی مکھی کے اندر یہ دو چیزیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح۔ لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑھتی ہے۔
اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں۔ جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے۔ تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں، جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے۔ یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے۔ موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے، اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے۔ اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم۔ پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے، بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں، سیاہ پڑ جائیں۔ اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے۔ جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں، جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے، وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی۔ جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی؟ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی۔ اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم کی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے۔ تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم۔ جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں۔ کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے، جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں
490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے اللہ اکبر کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے۔ 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں۔ اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، ہر زنجیر کو اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا ہے یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی، ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی، اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی۔ کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں۔ تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی، تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ، جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں جب اسے گرایا جائے گا، اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنمیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے۔ وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے، اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی۔ وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ۔ اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی۔ ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے، دنیا میں بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے کہا گیا؟ منہ کے بل لائے،
بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہو، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی۔ اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، شجرۃ الزقوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا۔ کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے۔ وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ، اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہو، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہو۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑدار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے۔ تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنی، مر بھی نہیں سکتے۔ مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ چکی، آ گئی، نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے۔ یہ ہے دوزخ، اس کی چند ہی باتیں میں نے پڑھا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی، یہ بھی حدیث سن لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ اگر اوپر سے پانی گرایا جائے تو سر میں سے سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جہنمیوں کو ایک اور عذاب ہے، پہاڑ چڑھنے کا عذاب، صعود،
ایک پہاڑ ہے، کہا جائے گا کہ اس پہاڑ کو طے کرو، چڑھو، وہ پہاڑ چڑھنے میں انہیں 40 سال لگ جائیں گے، پھر انہیں اتارا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر پہاڑ چڑھو۔ تو کچھ لوگوں کو یہ پہاڑ چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، 70 سال لگ جائیں گے پہاڑ چڑھنے میں۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو لوہے کے گرز وہاں پر ہیں اتنے وزنی ہیں کہ سارے انسان اور جنات ملا کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکیں، لیکن وہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ سخت ہیبت ناک شکل میں جہنم میں موجود ہوں گے، جو عذاب دے رہے ہوں گے، اور بے رحم، بالکل کسی پر رحم نہیں کھائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ، اس قدر وہ جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ چند تذکرے میں نے احادیث سے کیے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کافروں کے لیے جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کرے گی، جہنم میں کافروں کا بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جہنم میں کافر شور مچائیں گے۔ یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں نے بتایا۔ اب سنو، جہنم میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک کفر کر کے جا رہے ہیں، کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں، یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا، یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا۔ یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے دوزخ۔ 100 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا، نان اینڈنگ، اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن گناہوں میں ملوث تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا گیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، آپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تو کیوں آیا دوزخ میں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، اکثر مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جن کی نمازیں باقی رہ گئی یاد رکھ لینا دوزخ تمہارے انتظار میں۔ روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے، جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تم نے تھوڑی سی بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا، اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجھل ہو گیا، تم ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے، اپنے رب کے حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے۔ سر میں کیا ہو گیا تھا؟ بیماری آ گئی تھی، ہتھوڑا پڑ گیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں۔ ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیز، اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو۔ آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا، اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جا چکے، ہم قبروں میں دبا کر کے آ گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے آئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کبھی آج آ کر کے انہوں نے بتایا ہم کو؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے والے۔ تم پر کیا گزرے گی وہاں پر تم کسی سے کہہ نہیں سکو گے۔ جو کچھ ہے اپنا حساب صاف کر لو میرے عزیز، ورنہ جہنم کا عذاب انتظار میں ہے۔ اب سوچو، اب یہ ایک روایت میں بتاتا ہوں، جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، اللہ کفر سے محفوظ رکھے۔ یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے ایمان کی، ڈرتے رہو، اے اللہ آج تو نے مجھے ہدایت دی ہے، میری موت تک اس پر مجھے قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے،
اگر وہ ایمان پر موت ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بخشش کی امید ہے، قیامت کے دن سفارش سے بخشے جا سکتے ہیں۔ لیکن کفر پر موت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا، نہ سفارش کرے گا۔ گنہگاروں کے لیے سفارش ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اب جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ کے جو داروغہ ہیں فرشتے، ان کا نام مالک ہے، حضرت مالک علیہ السلام۔ یہ فرشتے دوزخ کے داروغہ ہیں، دروازے پر ہوں گے اور بہت سخت ترین ہیبت ناک شکل کے ساتھ جب لوگوں کو اندر ڈھالا جائے گا، وہ چیخ و پکار کریں گے بہت، یہاں تک کہ پکارتے پکارتے ان کے 1000 سال ہو چکے ہوں۔ کس کو پکاریں گے؟ حضرت مالک کو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہماری بات کرا۔ 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھتے ہیں، کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو جہنمی ہو؟ یہاں عذاب میں گرفتار یہ جہنمی 1000 سال تک پکارتے رہے، تب ان کا جواب دیتے ہیں تو سارے جہنمی کہتے ہیں بس ہمارے رب سے ہماری بات کرا، ایک بار اللہ سے ہماری بات کرا دو۔ فرشتہ تو کوئی رحم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، فرشتے کچھ نہیں ہیں، جتنا ان کو آرڈر دیا گیا ہے اتنا پورا کر کے رہیں گے۔ وہ اپنی جانب سے نہ کسی کو معاف کریں گے، نہ کسی کو ہلکا کریں گے۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں اللہ رب العزت جلال میں ہے اور قہر میں ہے، میری بات کرنے کی جرات نہیں ہے۔ پھر 1000 سال تک وہ پکارتے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پھر پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بات کرا دو، اللہ سے بات کرا دو۔ حضرت مالک کہتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، لیکن میری جرات نہیں ہے ابھی۔ پھر 1000 سال گزر گئے۔ 3000 سال کے بعد حضرت مالک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اے مولا، جن کو تو نے جہنم میں ٹھونس دیا ہے، داخل کر دیا ہے، وہ سب پچھلے 3000 سال سے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دوزخ کے سخت ترین عذابات میں گرفتار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک فرماتے ہیں اے مولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں اعلان فرمایا اے مالک ان سے کہہ دو آج کے بعد نہ رب تعالیٰ ان کا خدا نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، نہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں وہ جا چکے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والے، اب بات چیت کا وقت نہیں۔ یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیسے ان کو اعلان ہو جائے گا، وہ اتنا چیخ ماریں گے کہ جہنم ہل رہی ہے۔ میرے عزیزو، انہی کے چیخ و پکار اور عذابات کے درمیان کچھ گنہگار بھی ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پورے رمضان المبارک کی تراویح جب پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے جہاں پر بھی پڑھتے ہوں، اکثر تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے، ہر 4 رکعت پر ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ آج ہر مومن کو چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تم سو کر کے نہ گزارو بلکہ اسے پکارو۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کی بخشش کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا انہیں پروانہ دیتا ہے، جا فلاں کا بیٹا آزاد ہے، فلاں کا بیٹا آزاد ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نام آج کی رات پکارا جا رہا کہ فلاں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے لیے میرے عزیزو دل سے پکارنا ضروری ہے، جہنم کا خوف بھی دل میں رہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی لگی رہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے تھے اے اللہ، ایک تابعی ہیں، تابعی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی بڑے نیک، ان کی بہت ساری عبادت ہیں، لیکن کیسے کہتے ہیں دیکھو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے اعمال کے حساب سے میں تیری جنت الفردوس کا لائق تو نہیں، میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن اے مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں،
میں ایسا کمزور کہ دنیا کے مچھر کے کاٹنے پر بھی لگ جاتا ہوں، تیرے دوزخ کے ہولناک عذابات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اب بچتا کیا ہے؟ میں میرے عمل کے مطابق جنت میں جا نہیں سکتا اور تیرے عذاب دوزخ کو برداشت کر نہیں سکتا۔ مولا بس بات رہ جاتی ہے تیرے فضل کی، بات رہ جاتی ہے تیرے رحم کی۔ سال پہلے بغیر کسی سونوگرافی کے، بغیر کسی چیر پھاڑ کے جب بتا رہا، تو آج بھی ان لوگوں کو عقل میں نہیں آتی بات کہ آخر یہ باتیں قرآن میں آئی کیسے؟ اس وقت نہ سائنس کا وجود، نہ کسی مشین کا وجود۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ خلاق کائنات کے کلمات ہیں۔ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اسی نے یہ تمام چیزیں بیان کیا۔ آج ہی کے پارے میں ہم نے دو بہت اہم آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت والی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا۔ کہا میں جلایا، قرآن تو بچا نہیں۔ یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ ایسی پاگل ایتھیسٹ ہے۔ اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا؟ نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے، یہ چیزیں ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن، وہ نزول قرآن کا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 جلا لو اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ اپنے گھر دیکھ لیں، گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، برسوں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں۔ اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا، جب شروع کیے تھے ہم لوگ یہ سوالات، یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں، بددین ایتھیسٹ جو ہیں، ناستک لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا؟ ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو۔ 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟ ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے، کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا۔ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں۔
ہاں خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے، بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے، ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، قرآن میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ترجمے ہزار ہو سکتے ہیں، تفسیریں ہزار ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، دو آیتیں ہم نے پڑھی ہے، دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا۔ میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو۔ میں نے کہا پیٹرول کیا؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہے نا موتیاں۔ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ۔ کہا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے۔ کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں، جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے۔ ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے، وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے۔ ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے، موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے اہل قرآن۔ اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کیا حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو، کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا۔ کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دی؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹیسٹی چاہیے، تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا۔ اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا، یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا۔ اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے۔ اگر تم یہ صحابہ کرام اور تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی، اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام۔ ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا، اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے۔ گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائے۔ ہاں، ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے، میپ لگا کر کے چل رہے ہیں، میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ، ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے، کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے، رات کے 2 بج چکے ہیں، میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے۔ میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے، دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے، کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا، کچھ بھی نہیں، اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں، ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے۔ کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ رات کے 3 بجے۔ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں۔ صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو۔ ہاں، میں یہ نہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی۔ آج جو فارورڈ ہو رہے ہیں نا سارے میسیجز، حدیث 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 کہہ کر وظیفے وظیفے وظیفے، اس کے لیے بھی کیا تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ حقیقت میں یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں؟ کیسے پتا تمہیں؟ یہ مسلم شریف کا اس میں ریفرنس دے دیا، کیسے پتا تمہیں؟ ایک بات یاد رکھو، قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن علماء صالحین جو اصول جانتے ہیں ان کے محتاج ہی رہیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اس زمین پر نہ ہوں تو انسان سب جانور ہیں، وہ صرف جانوروں کی طرح گھومتے رہ جائیں۔ آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے نہیں معلوم پڑے گا، پھر تمہیں کسی کے ہاں جا کر کے سمجھنا ہی ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے، اور بد دین اور گمراہوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو اہل قرآن، جو نیچری فرقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، شیطان کا انکار کر دیا، اور جنت کا، دوزخ کا، حساب کا، کتاب کا، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں دکھتی وہ ہوتی نہیں ہے، جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں، وہ جتنی دکھتی ہے اتنی ہی وہ مانتے ہیں، جتنی وہ دکھتی ہے ان کو اتنی مانتے ہیں۔ 9 مہینے تک اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں مانتے،
جب تک آیا نہیں دنیا میں تب تک بچہ ہے نہیں. ہاں دکھنے والی چیز ہی ان کو یقین کرنا. اور دوسری ایک عجیب سی بات ہے، جتنی چیزیں دکھتی اسی پر ایمان لاتے ہو، اسی کو سمجھتے ہو، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ گیلیکسی میں جو ہے اتنے سٹارز ہیں، کیا کیا ہیں اس میں، بہت سارے یہ ستارے گناتے سیارے ہیں. ہاں اور پھر ان کے سولار سسٹم کے جو سٹارز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لا کے دکھایا؟ کیا ہر آدمی دیکھ رہا؟ آپ نے دیکھا یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ سب پتا ہے نا سب آپ لوگوں کو؟ آپ جا کے دیکھ کے آئے سولار سسٹم میں جو ستارے سائنس دکھا، دیکھ کر کیا ہے؟ نہیں، لیکن سب مان رہے ہیں. کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے کہا. سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سولار سسٹم میں یورینس بھی ہے، نیپچون بھی ہے، پلوٹو بھی ہے، فلاں فلاں سٹارز ہیں. آپ آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں. اور یہ تو اتنا یقین ہے کہ چاند میں جا کر کے آ گئے، وہ بھی مان رہے ہیں، چاند کی ساری چیزیں مان لیے. تم دنیا کو سائنسدانوں کے کہنے پر مان سکتے ہو، ہم اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت و دوزخ کیوں نہیں مانیں گے؟ یقیناً اس رسول نے ہمیں خبر دیا ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والی جماعت میں ہی قبول فرمائے. وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ، سارا کچھ انہی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے تھا، اور ان کی وجہ سے ہی رہے گا. اسی جب ان کا نام لیا جائے پھر ان کا نام پوری توجہ، ایک بار درود پاک، لیکن توجہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم ادھر ادھر دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہماری توجہ، یا چلو اور میں آسان کر دیتا ہوں، ادھر تو نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہوتا ہے لیکن ادھر تو پھر مزہ کیا آیا ہے؟ مزہ تب بھی آئے گا ہم اس طرح ان کا نام لیں، ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ صرف ادھر ہی وہ ہوتے ہیں، ایتھے پتہ نہیں کی تھے، ایتھے پتہ نہیں کی. سونا پھر دیکھو یہ نام مبارک کرتا کیا ہے؟ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے؟ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے؟ بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. لیکن اس مسئلہ صرف ایک ہے کہ سونا کر کے لیتے نہیں. ہمارے حضرت صاحب وہ بندہ آ گیا جی، وہ بڑا میں پریشان ہوں تو کو مجھے وظیفہ بتا. آپ کو پتا ہے آج کل وظیفوں کا بڑا ٹرینڈ ہے. اللہ نماز سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ نماز سے بڑا وظیفہ کون سا؟ آج کا بڑا ٹرینڈ ہے وظیفوں کا. تو نماز سے بڑا تو پتر وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں یہی نہیں کہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں بتایا، امت کو بتایا ہے، لیکن جو بتایا ہے اس طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں. اور وہ کیا بتایا ہے؟ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا نہیں. فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. آپ رحم کریں حضرت، آپ کو پھر کسی وظیفے کی لوڑ نہیں، آپ پہ بھی رحم ہی ہوگا، کیونکہ ہم رحم نہیں کرتے. ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور پھر میں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں. ہمیں وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا جاتا نہیں. کوئی بات ختم ہو گئی ہے. ہمارے سیالکوٹ میں ایک علاقہ ہے سمڑیال، اور سمڑیال کے پاس پھر ایک علاقہ ہے بھوپال والا. تو وہاں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حافظ صابر علی صاحب رحمۃ اللہ، بڑا کامل مرد تھا حضرت. کیونکہ حضرت صاحب جو نبی علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے نا پھر وہ محبت آپ میں سے دکھتی ہے. ایک صحابی رسول علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے. فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جائے. فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا وہ غریب ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس میں سادگی آ جائے گی، اس میں سادگی آئے گی. یہ نہیں کہ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے پیار کرے گا وہ غریب ہو جائے گا. یا فقر سے مراد ہے سادگی آ جائے گی، نرمی آ جائے گی، عاجزی ہے، حضور کی محبت اپنا رنگ دکھائے گی. تو وہ کامل درویش تھے، پھر سادگی آئی. وہ یہ نہیں کہ حضرت نہیں پروفیسر تھے کالج میں حضرت، لیکن پھر وقت آیا بابے نے پریس ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے. وہ جب حضرت آتے تھے تو لوگ جوتیاں اٹھا لیتے تھے، حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا، جوتی پانی میں چڑھ چڑھی حضرت. پھر محبت نے اتنا غلبہ کیا کہ جمعرات کی رات کو گھر جایا کرتے تھے. صبح جب جمعے کی فجر پڑھنے کے لیے آنا تو پھر اگلی جمعرات کی رات کو گھر جانا، مسجد میں وقت گزارا کرتے تھے. نبی ہر شے کا اثر ہے نا. تو پھر اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہو پھر اس کا اثر تو نظر آنا چاہیے نا.
تو ہم بس کہتے ہیں کہ محبت ہے لیکن اثر نظر نہیں آتا، اور جب محبت ہوگی تو پھر اس کا اثر نظر آئے گا۔ وہ جون چل رہا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، جون پورا کڑاکے کا جون، حضرت دھوپ حضرت 48 پہ چلا گیا سلسلہ، بارش کوئی نہیں۔ جو بندہ آئے وہ آ کے آپ صاحب سے گزارش کرے، آپ حجی دعا کرو بدل پوے۔ اور آف صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ جب دعا مانگتے تھے نا، تو جو ان کی دعا میں شریک ہوتا تھا یا ان کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ بندہ سمجھ جاتا تھا کہ آفا صاحب نے اللہ پاک کو منا لینا ہے۔ بابے کو منانا آتا تھا، بابے کے پاس گن تھا منانے والا۔ آپ صاحب دعا کر 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 تھاویں ہو گئے لیکن بارش کوئی نہیں پئی ہے۔ وہ ملک صاحب ہیں جنہوں نے بات سنائی، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر بیٹھا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہتے میں نے دروازہ کھولا تو حافظ صاحب کے مدرسے کا ایک بچہ تھا، وہ کہنے لگا آپ کو حافظ صاحب مدرسے بلا رہے ہیں۔ کہتے میں گیا، حافظ صاحب نے 1000 کا نوٹ نکال کے مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک جی اس کا وہ گوشت لے کے آنا ہے قیمہ جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ پہ کھانا ہوئے ہو رہے تھے، اللہ دی راہ دینا ہوئے تھے، اللہ دی راہ دینا ہوئے تھے، چھچڑے بھی چل جن گے، چربی بھی چل جائے گی، ہڈیاں بھی چل جن گی، لیکن جو کڑم آنے ہون تو پھر نہ چربی تے نہ چھچڑے تے نہ ہی بھائی کڑماں بھی تو سپیشل ہوں نا۔ ہائے 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 وہ چلیا، جے رب پتر نہ دیندا، رب دھی نہ دیندا تے کڑم کتوں آنے دا؟ کڑماں دا چاہ ہے لیکن رب تے رب دے رسول واری نہیں۔ تو آپ نے فرمایا او لے کے آنا ہے جڑا گھر کھاندے ہو۔ ملک صاحب کہتے میں نے جا کے کسائی کو کہا نہ چھچڑا نہ چربی تے نہ ہی ہڈی، سونا جا قیمہ دے۔ کہتے سونا قیمہ لے 1000 روپے دا، میں آپ صاحب دے کول قیمہ لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں۔ کہتے میں بھی نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا کہ بھلا دیکھوں آپ صاحب قیمے کا کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنی مسجد سے باہر نکلے، مین روڈ پہ آنے کے 2 راستے ہیں، ایک مین بڑی کھلی گلی، ایک پتلی باریک گلی۔ کہتے پتلی سے گئے، کہتے میں بھی چھپ کے پیچھے چل دیا، تھوڑا سا آگے گئے تو رک گئے اور مجھے آواز دے کے کہنے لگے ملک جی پھر آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو، چھپ چھپ کے اتنا نہ ہوا ہے۔ کہتے میں آپ سب کے ساتھ ہم مین باز اللہ یا رسول یا غوث، بڑی شان والی۔ وہ کہتے ہیں مین روڈ پہ پہنچے ہم، تو مین روڈ کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے۔ کھیتوں میں کافی دیر چلنے کے بعد آگے گئے تو منظر کیا ہے کہ کتیاں نے بچے دیے ہوئے ہیں لیکن اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ کوئی گاڑی والا ہٹ کر گیا ہوگا جاتے ہوئے، سڑک کراس کرتے ہوئے، تو اب وہ خود بھی بھوکی ہے اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، وہ بھی رو رہی ہے، 7 بچے بھی رو رہے ہیں، تو پھر بارش کتوں آئے گا؟ پھر بارش، ہمیں حضرت وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ رحم کرو پتر اللہ دی مخلوق، رب تاڑے تے رحم کرے گا۔ کسی کوئی نیلا کالا ہرا کھٹا جادو نہیں، ہم رحم نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین آپ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ کس قدر نرم دل لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار گئے سودا خریدنے کے لیے، 9 شاپر 9 بیگ، لوگ بشکڑیاں جی سارا کچھ بن کے لے آندے۔ گھر آئے، آ کے وہ گٹھڑی کھولی جس میں سودا لے کے آئے تھے، گٹھڑی کھول کے نا تو پھر اس کو باندھا اور کندھے پہ رکھ کے واپس چل دیے۔ وہ بچوں کی امی کہنے لگی کہ لائیں دیں، میں کچھ اس میں سے بناؤں پکاؤں، آپ واپس جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے گٹھڑی کھولی تو اس میں ایک چیونٹی تھی، سودیاں ویچ ایک کیڑی بھی آ گئی، تو پکی گل ہے کیڑی دا گھر دکان ویچ گھروں بے گھر ہو گئی، میں نے گھر چھڑ کے واپس آیا ہونی ہے۔ اس قدر نرم دل لوگ تھے، اسی پتہ نہیں کتوں ایڈے سخت دل چک لے آندے نے، نرم ہوتے۔ اذان سن لیں، بارش کتوں آئے؟ کہتے آفت صاحب ہی رو پڑے۔ آپ نے مشاپر کا منہ کھولا اور اس کو فولڈ کیا، اور اتنا فولڈ کیا کہ اس کی پلیٹ بنا دی۔ کہتے ہیں وہ اس کے سامنے رکھا، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی بیچاری، وہ قیمے پر ٹوٹ پڑی تھی اور رج کے قیمہ کھایا۔ کہتے ہیں آپ سب بیٹھے دیکھ رہے تھے، وہ پھر قیمہ کھا کر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی آواز نکالی۔ ہو سکتا ہے اپنی بولی میں اللہ کو عرض کیا ہو، چل اللہ معاف کر دے تے بارش پا دے، ہو سکتا ہے کوئی
اللہ یا رسول یا رسول حق چاہیے یا غوث یا ہو سکتا ہے اس نے اپنی زبان میں. اس لیے پتر دیکھو کیڑا کیڑا ہے جڑا ساڈے پیسیاں تے حقدار ہے اور اسی وہ دھیان کدی جا کے کیتا. جاؤ دیکھو سارے سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو جی کسی نے میرا رزق بن چھڑے ہے یہ بن چھڑے وہ دیکھو جا کے پتہ. اللہ نے تو کہا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ پھر صرف والدین سے نہیں کہی تو نہ تبھی نہیں نہ کر دے. پھر آگے کہا وَذِي الْقُرْبَى اپنے قرب والے ہیں تھے رشتہ داران تھے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ دیکھو پتر جا کے. اسی لیے تو حضرت علی پاک کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے فرمایا بہت کم امیر ہیں جو لوگوں کا حق کھائے بغیر امیر ہو جائیں. بڑے کم امیر ہیں جو لوگوں کا حق کھائے بغیر امیر. وہ سارے کو حضرت عثمان غنی جیتے نہیں نہ ہے وہ سارے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیتے نہیں نہ ہے. پر میں بڑے کم امیر ایسے امیر ہیں جو کسی کا حق کھائے بغیر امیر ہو جائیں. ساڑھے پتر جڑے وادو پیسے نے نا وادو خرچے خرچے بل چل سارے دودھ وہ ساڑھے کلے دے نہیں ہیں وہ دے حقدار نہیں ہیں ماں پیو حقدار نہیں. اور اس قدر بے حسی ہے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی میں اپنے ابے نو اپنی اماں نو زکات دے سکنا میں ڈوب مار کے تے جا کے کسے فیصل آباد دے گندے نالے ڈوب جا مر جا کتے سیالکوٹ دے کسے نالے جو مر ڈوب جا کے وہ بے شرما اتنا خبیث دل تیرے سینے میں ہے تو پوچھ رہا ماں باپ کو زکات دے سکتے چوڑے آج تینوں پالے آج جمعے ہونا نے. لوگ پوچھن گیا کہ جی بہن کو زکات دے سکتے تو میں تو مر نہیں گیا مسئلہ پوچھن تو پہلے وہ منحوسات تیرے ہوتے ہیں نوبت آئی کیونکہ بہن کو زکات لینی پڑ گئی. شرم کار کو مسئلہ پوچھنے سے پہلے جی بھرا نو زکات دے سکنے ہیں میں تو مر نہیں گیا پوچھن تو پہلے نوبت کیوں آئی کہ تیرے بھائی کو زکات لینی پڑ گئی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیلی آیا آ کے عرض کردہ ہے حضور بڑی پریشانی ہے تے میں بڑے جتن کیتے لیکن کتے کوئی میرے کام نہیں آیا میں آپ کل آیا ہوں تے میری مشکل آسان کرو. لکھا ہے امام حسن نے اتنا عطا فرمایا اونٹ تے رکھ کے لے کے گیا وہ چلا گیا امام حسن رون لگ گیا. خادم نے عرض کی تھی حضور انہیں مشکل دسی آپ نے اینا دیتا کہ اونٹ تے رکھ کے لے کے گیا تے رون کا نو ڈے دے. فرمایا ایس لئے رون دے ہیں میرا یار ایڈا پریشان ہے میں نے پتہ ہی نہیں انہوں آ کے دسنا پہ گیا. فرمایا میرا یار ایڈا پریشان میں نے پتہ ہی نہیں انہوں آ کے دسنا پہ گیا. میں اس لیے اپنے اللہ کے آگے کہ اللہ میں اپنی یار دی خبر ہی نہیں رکھی. اور لوگ مسئلے کیا پوچھتے ہیں پرانو زکات دے سکنے ہیں بہن زکات دے سکنے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ جو ہے لیکن میں کہتا ہوں یار ہوں تو پرانو زکات دیں گے تو بہن زکات دیں گے. کتنے سخت دل ہیں ہمارے کتنے بے حص ہیں ہم مدرس تیرا پرا تیری بہن لیکن چوپی پلی پائیت پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. اس لیے پائی رحم کرو اللہ دی مخلوق اور ایسے لیے رحم نہیں کرنا کہ اگوں سانو دا کوئی رسپانس دین گے نہیں وہ تو حضرت علی نے پہلے آکھیا جدے تے سان کریں پھر وہ شر تو بچی. امید نہیں رکھنی کوئی کیونکہ اینا واسطے نہیں کرنا اللہ واسطے کرنا ہے. اسی صلح وہ دے کلو لینا ہے اینا نے صلح کی دینا ہے. یہ بھی کشو ہے وہ دیکھو جی میں اینا کیتا میں تو ایدے لے کیتا ہی کہ وہ بھی کرے گا اللہ لے کرنا ہے پتر. اینا کو کوئی صلح نہیں رکھنا امید کوئی نہیں رکھنی ہے کوئی اللہ کا. اور اللہ تینوں بڑا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اس وقت ضرورت ہے پتر ہم فرمایا اصول دے دیا جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا. کہنے حضرت انہیں اتے واز کر منہ کر کے نہ کو واز جائی کڑی. کہنے ہم آ گئے کہتے جب ہم اس کو قیمہ کھلانے گئے اتنی تیز دھوپ تھی کہ ہم پسینے میں بھیگ گئے لیکن کہتے ہیں جب قیمہ کھلا کے واپس آئے تو پھر ہم بارش میں نہاتے ہوئے واپس آئے. رحم کرو پتر تاکہ ساڑھے تے بھی کرم دی بارش ہوئے ساڑھے تے بھی کرم. ہم پتر ہم قوم نہیں بن سکے ہم ایک نہیں ہو سکے اس میں بڑوں کا قصور ہے اور ان قصور واروں میں ایک نام مصباحی صاحب کا بھی ہے
کہ جو ہماری ڈیوٹیاں تھیں، جو ہمیں مالکوں نے کہا تھا، اس پہ کام ہی نہیں کیا. اتنی محفلیں ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں، رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. جو ضروریات دین ہیں، جو فرض ہیں، جو واجبات ہیں، ہم اس سے ڈھیروں دور ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن نے کیا کرنے کو کہا ہے، قرآن نے کس کس سے روکا ہے، ساڑی جانے والا. اور پتر آپ پہ کیا گلہ کروں؟ پہلا گلہ تو مجھے مصباحی صاحب سے ہی ہے. آپ ذمہ دار ہیں، آپ سٹیجوں پہ ہیں، آپ نے کیا سلوک کیا قرآن کے ساتھ؟ شعر و شاعری کی بھرمار ہے، شعر و شاعری کی، قرآن ہے ہی کوئی نہیں. ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا حضرت. ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن پاک کو رمضان چ ملاقات ہوئے گی. تو غلاف چ رہ 11 مہینے، تیرا ساڈا کی تعلق؟ رمضان چا پہ ملاقات ہوئے گی. باقی تیرا ساڈا نہ ہم نے تجھ سے ہدایت لینی ہے، نہ ہم نے تجھ سے رہنمائی لینی ہے، نہ ہم نے تجھ سے رہبری لینی ہے. حضرت کیا کیا رنگ کلام اللہ کے. حضرت ڈاکٹراں کے تکے کھانے پہ ہیں، اور اللہ قرآن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شفا کار بھئی تکے کانڈ ہے. اور صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے جب بیمار ہوتے 3 شفائیں اکٹھی کرتے: قرآن، شہد تے بارش دا پانی. تینوں کو قرآن نے شفا کہا ہے. اور اس کا طریقہ لکھا ہے کہ کسی پتھر کے ٹکڑے پہ حضرت وہ قرآن کی کوئی آیت لکھتے، اس کے اوپر شہد لگاتے اور اس کو بارش کے پانی میں گھول کے پی لیتے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں شفا ہو جایا کرتی. کیونکہ عرب شریف میں بارش اتنی نہیں برستی تھی، اس لیے اکثر و بیشتر بارش کا پانی نہیں ہوتا تھا. تو کہتے پھر ہم کیا کرتے تھے، کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ، کسی پتھر پہ قرآن کی کوئی آیت لکھنی، اتنے شہد لا کے چٹ لینا، سانو شفا ہو جانی. ڈاکٹر حضرت آپ کو 2 کروڑ کی بھی دوائی دے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پکی بات ہے کہ شفا ہے. وہ کی کہے گا؟ شفا اللہ. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن چ شفا ہے، قرآن چ شفا ہے. لیکن کی یہ اسی غلافاں چ لپیٹ کے انہوں اب کدوں ملاقات ہوئے گی؟ رمضان. اور حضرت صاحب جڑی رمضان چ ملاقات ہوئے گی وہ کو ملاقات ہونی ہے، وہ بھی اسی جان ہی چھڑانی ہے. ایک دھن سوار ہوگی کہ 1.25 گھنٹے 20 تراویاں مکھانیاں نے. وہ قرآن کا حسن. اللہ کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے. کوئی ٹھہرے گا نہیں ہے. روک گئی. وہ کون سی ملاقات ہوگی؟ وہ پتر اللہ دا واسطہ جی قرآن والے پاس. حضرت جی ہمارے جرموں کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر قرآن پڑھا ہے اور ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے. جواب حضرت اونچی نہ دیجئے گا کوئی بھی، میرا کام دستک دینا ہے. اونچی جواب نہ دئیے. پڑھیا پھر بھی چپ، نہیں پڑھیا پھر بھی چپ. چلو حضرت ایک سوال کر لئیے جاندے جاندے ایک سوال کر لئیے. کیوں بھئی حضرت جی آخری واری کدوں ویکھیا سی قرآن شریف؟ آخری واری قرآن شریف اونچی نہیں دینا کسی نے، لیکن جواب دئیو ضرور. میرے آندہ مول پہ جائے گا، میں سمجھا گا میرا کام ہو گیا. جواب دینا ضرور ہے. آخری واری قرآن پاک کھول کے کدوں ویکھیا سی؟ سارے نو اپنا اپنا جواب پتہ ہے نا. یہ ساڈا حال ہے. یہ ساڈا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ساڑھے خار ہونے دی وجہ اور تو نہیں کوئی. وجہ یہ ہے اسی قرآن چھڑ چھڑے، اسی قرآن چھڑ چھڑے. ٹائم ہی کوئی نہیں کسی کل قرآن دئیے. کھولو پتر. میں حضرت یہ پچھلا رمضان یہ جو گزرا ہے، میں ویسے تو وہ باہر تھا، میرے حال میں 19 یا 20 رمضان کو واپس آیا. ایک پروگرام تھا درس قرآن فجر کے بعد، سیری کی اپنے ادھر فجر پڑھی تو پڑھ کے میں اپنے علاقے کا پروگرام تھا. رانا صاحب ڈاکٹر توقیر صاحب میں نے کہا بھائی تسی کو اللہ اللہ کرو تو میں کلے کر رہا پروگرام. میں نے گاڑی کھڑی کی مسجد کے سامنے، چھوٹا سا ایک احاطہ تھا، تو میں گاڑی سے اتر کے نا اپنی جوتی چینج کر رہا تھا. یہ بھی ایک ایشو ہے.
ہیں جی ہم اتنے غلیظ ہیں کہ رب کے گھر میں بھی جوتی چھوڑتے. چوری تے حضرت صاحب باہر بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی رب دے گھر بھی چوری کر لینے, اسی رب دے گھر نوں بھی بے تبارہ کر چھڑے. جدوں رب دے گھر جائیے تو سب تو پہلی ٹینشن جوتی دی ہوندی ہے, کس حد تک گر گئے حضرت. اور چلو یار جے تو چور بھی ہے کو معیار رکھ یار, جے تو چور بھی ہے کو معیار رکھو, وہ تو رب دے گھروں ہی چک لینا. حضرت صاحب اسی رب دے گھر تے بھی ٹیگ لا چھڑے کہ تو جوتی چک کر دے. ہوئے 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 اس لیے ساڑیاں پھر بڑیاں جوتی گاڑی میں دو رکھی ہوتی ہیں, ایک جدو جانا ہے تو وہ پھر چپلی پا لی دی کہ چلو حضرت. اور آپ کو کیا بتاؤں رہے کنیاں کہ چکیاں گئی ہیں. میں بھی اس وقت وارننگ پہ ہوں. بچیاں دی امی نے آکھا جی اے چکی گئی تو گھر آنا. آپ سے مذاق سمجھ, میں سچ کہہ رہا ہوں, میں آپ پہ وارننگ پہ ہوں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کیا اگے سیکنڈ لاسٹ وارننگ سی وہ بھی چکتی ہے, ہوں آخری وارننگ ہے جو ہوں چکی گئی تو گھر آنا. تو بھی چنگا کام پڑیا جوتیاں چکان جاندے. اللہ دا واسطہ یار کو معیار رکھو. ابل تے اللہ سانو معاف کرے, توفیق توبہ ہے اسی کتے بھی چوری نہ کریے. تو بھائی چل جنی دیر نہیں ہے کم از کم وہ رب دے گھروں تے نہ چکو یار. کہ جڑا رب دے گھر عبادت کرن جائے انہوں ٹینشن ہی کوئی نہ ہوئے. کیسے گندے لوگ ہیں حضرت, کیسے گندے لوگ ہیں ہم, کیسے گندے لوگ ہیں. ہم نے رب کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا. وہ جوتی پہ میں بدلنا تھے, وہ ظاہر ہے جو وقت تھا نا میرا آنے کا حضرت, تو سیف الملوک پڑھ کے پہ لنگان حضرت کہ چلو خطیب صاحب حضرت آنے نے تیرے بیان شروع ہونی دینا سیف الملوک پہ پڑھیں. تو ایک دیوبندیاں نا مولوی اتھے ہی نا وہ پہ لنگے. تو جیسے اب آپ کا یہ پروگرام ہے وہ باہر بندے کھڑے ہیں بالکل سے, وہ مسجد کا بھی دروازہ نا وسط میں ہے بالکل. بعد ہوتا ہے نا سائڈ پہ دروازہ ہوتا ہے, وہ دا دروازہ بشکار ہے. پھر جڑا آگے سین پھر آگے مسجد کا وہ اس کا دروازہ بھی فرنٹ میں ہی. تو دروازے کھلے ہوئے تھے, نظر آ رہا تھا باہر سے سارے. تو میں جوتی پہ بدلنا تو مولوی پہ لنگے تو پہلے نا کھلو کے ویکھن لگ پیا. کنی دیر اندر ویکھدا رہا. باہر کچھ بچے کھڑے تھے, پھر ان کو کہتا ہے وہ رمضان شریف چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی ہے. تو ظاہر ہے وہ دا مسلک دوجا ہی. تو ساڑیاں بچیاں نے نا میں دیکھ انہیں ذرا غصے نہ جواب دیا. انہوں نے کہا قرآن نازل ہویا. تو انہوں نے کہا تو ہی تے سیف الملوک پڑھن ڈے. وہ چلو 11 مہینے تے سیف الملوک ہی پڑھی جے, رمضان چ قرآن پڑھ لیں دے. رمضان چ بھی سیف الملوک ہی پڑھ دے. بات تو اس نے اچھی نیت سے نہیں کی تھی, لیکن بات رمضان چ بھی قرآن, رمضان چ بھی سیف الملوک ہی پڑھنے ہیں. اللہ کوئی ایسی ویسی بات نہ سمجھیے گا پتر, تانوں تو صرف میاں صاحب نہ لونج پیار ہے, میرا تو میاں صاحب نہ پیار ہی ہو رہے. میاں صاحب بڑے اعلیٰ عرفہ اچھے لوگ اور پسوال گجر, اے گناہ گار بھی ٹینڈا گجر ہے. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میرے دل میں کو میاں صاحب کے لیے, میرا تے کار ہے, میرے تے بڑے نے, میری تے جادے رہے. لیکن جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. میاں صاحب دا سارا کلام تے قرآن دی الحمد دی الف نو نہیں پہنچ سکتا. لیکن کیا ہے پوچھتا ہے کہ رمضان چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک. بچے کہنے لگے جی قرآن, تو کہندہ تو ہی تے سیف الملوک ہی پڑھنا. جدن کلیاں کھائیں گا ادن آپ کو تو پتہ ہی نہیں کلیاں کھانا. ان تے ادھر ساڑیاں جڑیاں ان اس ٹائم موجودہ ماما نے پڑھ واوے گئیاں نے, لیکن پڑھیاں کوئی بھی نہیں ہے. ساڑیاں ماما پڑھیاں کوئی نہیں ہیں, لیکن پڑھائی پڑھیاں تھا. بچپن میں وہ کہیں سے پیسے ملنے تو چیز لے کے آنی, سینگڑیاں شینگڑیاں جڑی گھر پھپھو دے بچے بھی آئے نے, چاچے دے بھی آئے نے, خالہ دے. تانوں پتہ بچے چیز نہیں دیندے. تے امی جی نے شاپر رہے سلیمان, وہ کلیاں نہیں کھائی دا پتر, کلیاں کھائیے تو چلو کیمرہ لگا ہے میں نہیں بولوں گا, جو کہنے کلیاں کھائیے تے چلو کہہ دیں, کلیاں کھائیے تے گوں کھائیے. ساڑیاں ماواں جڑیاں ایم ایس سی ایف ایس سی بی ایس سی کوئی نہیں تھا, لیکن میں کہنا پی ایچ ڈی سن, وہ پی ایچ ڈی سن تربیت دے حوالے نے. کہنا سلیمان کلیاں کھائیے تے گوں کھائیے تے رل کھائیے تے کھنڈ کھائیے. کوئی تو امی نے کہنا نا کلیاں کھائیں گا تے وہ کہنا اچھا اللہ تو ہی کھا لے بھائی, میں گوں نہیں کھانا, میں کھنڈ ہی کھانی ہے. لیکن ہوں اللہ
لیکن ہوں والی کہتے جا اتنے لے جا کھا کے منہ دھو کے تھلے آئی. اللہ اللہ ہمیں توفیق تربیت دے. ہم اپنے دل بھی بڑے رکھیں اور اپنے بچوں کے دل بھی بڑے کریں. وہ کلیاں کھانی نہیں. نستا گیا گھر آیا, غریب آدمی جڑی کو سارے نالوں وڈی پتیلی لبھی, وہ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیت گوشت دی کی تھی, گوشت تے روٹیاں لگ گئیاں. باہروں دو بندے سدے رل کھادی. وہ جدوں بھی بھوک لگنی نہ پہلے بندے لینے, نیت کرنی سالن نکلنا. مولانا روم فرماتے ہیں بچپن دے کو بیلی آ گئے ملے, انہوں گلاں پہ کرن تے نال نے گلاں گلاں جی کئی آن روٹی آج تیرے لو کھانی ہے. لیکن وہ ویکھن نہ آپے گیا نہ کسی نو بھیجیا نہ کوئی اندروں خوشبو آن ڈئی. وہ تنگ آ کے بول ہی پئے. انہوں نے کہا تینوں کنی واری آکھیا کھانا تیرے لو کھانا ہے تے توں ہلدا ہی کوئی نہیں پیا, وہ بھکھا رکھنا ہی سانوں. انہوں نے کہا ظہر دی نماز جماعت نہ پڑھنی ہے تے پھر جو کہو گے کھواں گا. ظہر پڑھی جماعت نہ لائے. ایک بیلی نے پوچھا تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آیا آلو گوشت کھانا ہے. دوجے نے بھائی تو؟ انہوں نے کہا جی قیمہ مٹر کھانا ہے. تیجے نے پوچھا بھائی تو؟ انہوں نے کہا بھائی پالک گوشت کھانا ہے. اندر گیا, تینوں سالن لے کے باہر آ گیا. سالن تازہ فریش دھواں پیا نکلے, روٹیاں تازہ. بڑا ران ہوئے. انہوں نے کہا وہ لے یہ تے ایک دی امید نہیں سی, یہ تین تین لے. انہوں نے کہا کی ہے تیرے کول اندر ہوئے؟ انہوں نے کہا تھی اندر نو چھڑو بھی کھاؤ. وہ کیونکہ تجسس تھا, دو دو تین تین نوالے لگائے. وہ نہیں دل منیا کھان. اٹھ کھلوتے نے کہا پہلے اندر دس کی. اندر لے گیا, دکھایا بھائی مالک نے کرم کر چڑھے ہم. جو بھوک لگ دی دو بندے سدی دن کھانا نکل لیندا. وہ تھوڑی دیر اور یار بیٹھے تو بھی ٹر گئے اٹھ کے. مولانا روم فرماتے ہیں دو تے ٹر گئے واپس. ایک نے لئی کی تو تسبیح تو ٹر گیا جنگل گل, اور انہوں نے بھی جا کے اللہ اللہ شروع کر چھڑیے. 2 سال 4 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 پورے ہوئے. وہ بھی انہوں بھی آواز پائی. انہیں کیا بندیا کی چاہنا ہے؟ ہر ویلے اللہ اللہ ہی کرتا رہنا ہے. انہیں کہا جی چاہیے دا کھا نہیں, بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو. چاہیے دا کھا نہیں, بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو. حضرت صاحب اسی ہیں نا کما چ عمران لگا چھڑیاں. جے کسی نے مالک نے دیش کی دیتی اسی خوش ہوئے. اسی بایا ہی کیا کہ یا اللہ میں نو اور کک نہیں, میں میرے یار کو دیش کی واپس لے لو. اسی عمرہ ہے نا کما چلی. اور میں کہتا ہوں پتر کوئی بادری نہیں کی تھی. اللہ پتر بندہ ایسی جے میرا اللہ کسی نو دیش کی دوے. دیش کی تو مراد گڈی دوے, عہدہ دوے, سونا گھر دوے, سونی بیوی دوے, بچے دوے, پوزیشن دوے, شان دوے, شوکت دوے, عزت دوے, وقار دوے, کام دوے. بندہ ایسی کہ ہی دعا کر دے یا اللہ ساڑھے ویر کل ایک دیش کی ایدیاں 4 کر دے. بندہ ایسی ہے ایدیاں. اور میں پتر اس بات پہ کوئی گارنٹی نہیں دوں گا, بے نیاز دیاں بے نیازیاں نے. حضرت لکھیا دائے کہ جدو بھی کوئی مسلمان پرا کسی مسلمان لئی او دی کنڈ پیچھے منہ تے نہیں دعا کرے, وہ دعا ضرور قبول ہوئے گی. لیکن پھر بھی مالک دیاں بے نیازیاں ہیں. پھر بھی میں نہیں گارنٹی دیتا کہ تو کسی لیے دعا کریں یا اللہ ایک کے تے دیاں 4 کر دے تے مالک کر دے میں. لیکن اگلی گارنٹی دینا میں جی لیاؤ کاپی پینسل لکھاں گا سین کراں گا. جدو تو کسی لیے دعا کرنی ہے نا کہ اللہ دیاں 4 کر دے, او دیاں پاویں 4 ہون نہ ہون تیریاں 8 پکیاں نے. تیریاں 8 پکیاں. لیکن اسی کی کیتا 4 او دیاں بھی کھوا چھڑیاں 8 اپنیاں بھی کھوا چھڑیاں. اسی 4 او دیاں بھی کھوا چھڑیاں تے 8 اپنیاں بھی کھوا چھڑیاں. اور نہ پترو ایس کمے نہ پو. رب دی ونڈ تے راضی ہو. رب دی ونڈ تے اللہ دی ذات نے کسی نو دیتا ہے, خوش ہو پتر. دعا کرو بھائی انڈا کھا. وہ دعا اصل چودے لی نہیں, دعا تیرے اپنے لئی ہے. لیکن اسی کیڑے کم میں بہ گئے. اسی ایک امت ہی نہیں بن سکے. اسی ایک قوم سانو پتر امریکہ نہیں مار سکے گا کدی. وہ کدی ساڑھے تے غالب نہیں ہے. ساڑھے تے کدی کوئی غالب نہیں ہے. اسی جتو بھی مارنا ہے اسی ایک دوجے نو آپا ہی مارنا ہے. پتر جی کوئی اینجدہ کام ہوندہ 78 سال کنی باری ہی سنن رہے ہیں جی آج پاکستان گیا, کل گیا, پرسوں گیا. کتے گیا؟ کتے بھی نہیں گیا. تو نہ ہی انہیں جانا ہے. کیونکہ پتر ہے وہ بوٹا جنہوں محمد علی نے لایا ہے. جڑے بوٹے نو محمد علی پاک لان انہوں کون اودا کوئی کچھ بگاڑ دے. یہ دا جدو بگاڑنا پتر اسی بگاڑنا ہے. یہ دا کسے نے کک نہیں بگاڑ.
یہ وہ بوٹا جنہوں محمد پاک اور علی پاک نے لایا ہے، ایدہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ، ایدہ مارو کوئی بھی نہیں پتر، ایدہ مارو اسی آپ نہیں۔ دل تے کردہ ہے میں اس بھی کچھ اگے بولا، لیکن پائی امی بڑی ڈاڈی ہے، اس لیے میں اس تو اگے نہیں بولنا کا کوئی۔ اللہ سانو سارے ماما تے نرم ہوندیاں نے ماما، اس لیے پائی میں اگے کچھ بھی نہیں بولنا، بس میں دعا ہی کرانگا حضرت ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پتر دین سکھو، لکھو وہ مطلب سکھو، موضوع سکھو، مقصد سکھو، اتکانو ڈورے ہیں، نہ لڑن آئے ہیں، نہ پڑن آئے ہیں، نہ نفرتہ کرن آئے ہیں، نہ حسد کرن آئے ہیں، نہ کین۔ مالکہ نے کہا دلی بھیجیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت لی ٹورے وہ کیتی کوئی نہیں، اس پاسے آئے کوئی نہیں۔ حضرت میں گفتگو سمیٹوں کیونکہ بڑا لمبا سفر کرنا ہے، میرے خیال سے تو جو پیغام دیا اس کے بعد ضرورت نہیں، پھر بھی حضرت جڑیاں خوراکاں اسی کھان ڈے دے ہیں، میں نو نہیں لگتا سے کہ اسی کوئی 70-80 دے جائیے، کیونکہ شاید نہیں کوئی خالص ہے حضرت اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن چلو میں دعا کرنا اللہ کرے جی اسی تے جائیے، صحت والے اسی ہوں، تندرستی والے اسی ہوں۔ لیکن میں کہنا پتر جی 80 سال ساڑی عمر ہو گئی بالفرض، جی ساڑی 80 ہوگی تو پتر 40 تے اونے جڑے سون کے لنگانے، 40 تے اونے جڑے سونے کے لنگانے، 40 سال سونا ہی ہے سی حضرت، تے باقی کنے رہ گئے 40، تے 40 بھی تانے جی 80 ہوئی تھی، جی 70 ہو گئی تے 35، جی 60 ہوئی تے 30، تے جو 50 ہوئی تے 25، 40 35 30 تے 25 دی کھیڑ ہے ساری جو وہ چلیا جنت نال اس 35 40 30 دا کی مقابلہ نہیں، ایتھے تے قیامت دا ایک دن 50,000 سال دا ہونا ہے، 50,000 سال دے وچ 5 سیکنڈ پاویں نہ بنے حضرت، سیکنڈ دا اور کنواں حصہ بنے جا کے حضرت، لیکن اسی کی کیتا حضرت، اسی سیکنڈ دا کنواں حصہ رکھ لیا، اللہ پاک چھڑ چھڑے، رسول پاک چھڑ چھڑے، جنت چھڑ چھڑی، قرآن چھڑ چھڑے، اور کی رکھ لیا سیکنڈ دا پتہ نہیں کنواں حصہ حضرت، اسی وہ رکھ لیا۔ اللہ پتر سیکنڈ دے کنویں حصے دا کی مقابلہ، اب اتنا وقت پھیلا نہیں ہے، بس اتنی گزارش کروں گا پتر قرآن شریف ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان تخاشیہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان کھولو اور پڑھو حضرت، سورہ رحمان پڑھو، جنت دی سیر کرو حضرت۔ اللہ نے کی بڑی نعمتیں جی، وقت ہی نہیں ہے ساری بتائی جا سکتی۔ پہلی نعمت ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہوئے، کوئی میرا کڑا کوئی علم کھول لے، لیکن چلو تاڑے لحاظ نہ میرا کہنا ہے پہلی نعمت جی جنت کی ہوئے گی، ہر جنتی دی عمر 30 سال ہوئے گی، بھرپور جوانی، 25 نہیں، نادان ہوندہ بندہ ہے، 30 جو عقل کامل ہو جاندی ہے، ہر جنتی دی عمر 30 سال، کدی کتی نہیں آئے گا، کدی 32 نہیں آئے گا، 33 نہیں آئے گا، 34 نہیں آئے گا، ایتھے 31 تو بعد 32 33 بندہ ٹھلنا شروع ہوندہ ہے، جڑی سکین دی پوزیشن 30 ہوندی ہے، راستہ آستہ وہ پوزیشن رہندی نہیں، 25 کسے چوری پہن دی حضرت اسیاں، لیکن پھر 40 پہن لگ لگنی ہے، آست ٹل رہا ہے، لیکن اتھے انجنی ہے، کیونکہ لکھے آئے کہ موت نو ایک مینڈے دی شکل چلے آیا جائے گا اور جنت اور جہنم دے وچ رکھ کے موت نو ذبح کر دیتا جائے گا، کسے نو موت نہیں آئے گی، پھر ہمیشہ اتھے ہی رہنا ہے، 40 سال 30 سال عمر، اس لکھے ہے ہر روز حسن و جمال ودے گا، جڑا جنتی مرد ہوئے گا، جڑی دی اتھے جنت بیوی ہوئے گی، وہ انہوں ایک کے کہے گی تُسی کل نہ لبوتے سونے نہیں لگ دے، پھر اگلا دن آئے گا، پھر کہے گی تُسی کل نہ لبوتے سونے نہیں لگن دے، پھر اگلا دن آئے گا، پھر وہ کہے گی تُسی کل نہ لبوتے سونے نہیں لگن دے۔ اللہ کرے جی جوڑا جوڑا ہی جنت جائیے سارے، اسی بھی جائیے، ساڑھے بچیاں دی امی بھی نال جائے سارے، اور لکھا ہے کہ جڑا جنتی مرد ہوئے گا، جڑی دی بیوی ہوئے گی ایتھے، جو جوڑا جوڑا گئے تھے، اللہ کرم کرے ساڑھے تھے، وہ بھی نال ہی ہون ساڑھے ہوتے، اسی بھی انہاں دے نال ہی ہوتے ہوئی، تو جدو اللہ پاک دین گے نا بڑی بندے دی ہوتے، تو اللہ نو ایسا حسن و جمال دیں گے کہ
کہ لکھا کنی دیر بندہ حیران ہو کے انہوں ویکھدا رہے گا اور پوچھے گا تو میری بڈھی ہے نا. اللہ اتنا حسن و جمال عطا فرمائیں گے. بھائی وہ بیبیاں کہنی نہیں تانوں تے ہوراں ہونیاں نے تے سانوں کی انہاں نے ہوراں دی ہیڈ ہونا ہے حضرت. دیکھو جڑی ہوراں دی اللہ ہیڈ بنائے گا پھر حسن بھی تے ہیڈ والا ہی دے گا نا حضرت. اتنا حسن و جمال اللہ دیں گے حضرت. لیکن اسی کی کیتا سی یہ سارا کچھ چھڑ چھڑیا تے کی رکھ لے سکنڈ رکھ لیا سی حضرت. اللہ پتر صوفی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. میں کسی نعمت کا انکاری نہیں، لیکن صوفی کہندے نے ٹھیک ہے ساریاں نعمتاں جنت دی لیکن سارا کچھ ایک پاسے، لیکن جنت دی جڑی سب تو بڑی نعمت ہے وہ اللہ دا دیدار ہے. وہ اللہ دا دیدار ہے. جنت دی جڑی سب تو بڑی نعمت ہے جنتی واسطے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ ہے. لیکن اسی اللہ اکبر یا رسول اللہ، لیکن اسی یہ سارا کچھ ایسے اقبال نے کیا کیا ہے تم نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم گمان لا الہ الا. چلیا تو تیرے کیڑیاں کیڑیاں آساں لا بیٹھا ہیں نا. یہ تے سارے وہ نے جنہوں نے سانو دب کے آ کے سارے تو پہلے کار کٹھیاں ہو کے تو روٹی کھانی ہے بیٹھ کے. تیرے لئی کسی نے ایک ویلے دی روٹی نہیں چھڈنی ہے، تو انہاں لئی اللہ چڑھ چڑھے. جدو میرے ویر زور نہیں پڑھن جاندے تے کی کرنے انہیں ہے نا جو کسی کا بیٹھے انہیں. جدو اثر نہیں پڑھتے تے پاجی کی کرنے انہیں ہے نا جو کسی کا بیٹھے انہیں. ٹائم اللہ دی ذات دا دے ہے نا نہیں چھڑے. لیکن جدو میری واری آنی ہے انہوں نے کی کرنا ہے. اور اے نہیں کہ جدو انہوں نے مینوں دب کے آ کے گھر بہ کے روٹی کھانی تے اتھرواں نال روٹی کھانی تے کھاندے انہوں نے کہنا یار برکی نہیں لنگن ڈئی. نہیں ڈیمانڈاں ہونیاں نے. وہ چول ٹنڈے نے، وہ جاؤ تازہ روٹیاں لے کے آ، وہ سالن گرم کرو، وہ کو بوٹی چنگی جی لیا ہوئے. تینوں مینوں دب کے آ کے انہوں نے سب تو پہلا کام کی کرنا ہے روٹی کھانی ہے. اس لیے محمد بوٹا گجراتی بولیا ہے. محمد بوٹا کی کہندا کہندا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا. سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے. اور پتر اللہ تے اللہ دے رسول نہ لاؤ یار. پتر یہ تھوڑا سا وقت ہے، کیا بندہ اس میں بولے کیا چھوڑے. پھر بھی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اللہ علم نافع عطا کرے، اللہ کرم اور رحم کرے. پتر اپنے اللہ وال لاؤ، اپنے اللہ وال. پتر اسی بڑا رونا تے کرلانا ہے اس دن، لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہونا. پتر آج وقت پتر اللہ دے حضور پیشی ایتھے تے فرمایا جوں ہی بے نماز ان قبر رکھیا جائے گا 17 عذاباں دا سامنا کرنا پائے گا. ایتھے پتر ڈاکٹر صرف سانو اینا کہہ چھڑے نا تیرے کل ایک ہفتہ ہے اسی او دی من لینی. لیکن کیسے اسی مسلمان رسول پاک دی من دے نہیں. جے تو رسول پاک دی مننا ہے، جے اسی رسول پاک دی مننے ہیں تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی فرما رہے ہیں جویں بے نماز ان قبر رکھیا جائے گا 17 عذاباں دا سامنا کرنا پائے. اور حضرت جی 16 کنے برداشت کرنے نے. فرمایا پہلا عذاب یہ ہوگا اس کی قبر ہی آپس میں مل جائے گی. اس کی قبر آپس میں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ. سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں نے. پتر اللہ دی طرف آؤ، نہ کرو بچے. اتھے کرانگے موجاں جا کے، اتھے ایتھے نہیں. ہاں اللہ کرائے الحمدللہ، لیکن پتر رب نہ بھلی ہے. خدا تینوں سمانی چاڑ دے لیکن رب نہ بھلی کے دی. خدا تینوں سائیکل تے لے آئے پھر بھی نہ بھلی ہے. پتر جے کو گڈی بیٹھا ہے وہ بھی آپے نہیں بیٹھا، مالکہ نے بایا. جے کو چنگچی بیٹھا ہے وہ بھی آپے نہیں بیٹھا، وہ بھی مالکہ نے بایا. میں چنگچی بھی بیٹھا ہاں، میں کوتے ریڑے تے بھی بیٹھا ہاں، میں سائیکل تے بھی بیٹھا ہاں.
میں 70 تے بھی بیٹھا ہوا، میں 125 تے بھی بیٹھا ہوا، میں مہران تے بھی بیٹھا، میں ویگن آر تے بھی بیٹھا ہوا، وہ بھی رنگ ہو دے سن، اے بھی رنگ ہو دے ہی نے، اوتھے بہ کے بھی سنیا ہے یا ایتھے بہ کے بھی سنان دے ہاں، جدوں اوتھے سن وہ بھی رنگ ہو دے سن، جدوں ایتھے ہاں اے بھی رنگ ہو دے ہی نے۔ میرا کی پترا، میرا ککھ بھی نہیں ہے، یہ ہو دے ہی رنگ نے، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل اپنا کی پترا، اوتھے کرانگے پترا موجاں جا کے، اوتھے کرانگے، دار العمل ہے، ایتھے عمل کرنے پترا۔ ایسے لیے میاں صاحب نے آکھیا نا، لوئے 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 او لوئے لوئے او پر لے کڑی جے تو پانڈا پرنا، شام پئی میں شام تے کر جاندی نے ڈرنا، تے کر جاندی نے ڈرنا، انہیں ٹر جانے چھڑ کے، کوئی نہیں رکے گا، کوئی نہیں پترا تیرے میرے کل کھڑے، تیرے میرے سکے پتر نے نہیں رکنا ہے، انہیں بھی ٹر جانا ہے، کسی نے نہیں رکنا ہے، ٹر جانا ہے، چھڑ چھڑا کے سنگ میں۔ آج کریے پتر ودے واسطے، اپنی نمازاں پوریاں کرو، اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ پھر کدی میرا مولا کو وقت ویلا لے آیا گل تو پھر جی کیوں نصیحت محفل جو کی لے کے چلے ہیں، کی لے کے چلے ہیں پھر تو میں کہنا ایک شے لے جائیے تو ایک چھڑ جائیے، لے تو نماز جائیے، اور سارے پکا ارادہ کر کے اٹھیے، جان جاتی ہے تو جائے نماز، کوئی لے کے جائیے نا پاجی محفل چو، وہ خالی بہ کے تینا نہ ٹور جائیے، تے چھڑ بھی کچھ جائیے، میرا غصہ چھڑ جائیے تھے، جدو کار جائیے محلے دار پوچھن بھئی کی ہویا ہے، ہوں غصہ نہیں کردہ، تو یہ کہ محفل تے گئے سا نبی پاک دیتے اتھے میں غصہ چھڑ ڈائیں گا۔ صاحب مقصد دئیے نا اپنی محفلانوں کوئی مقصد ہے پتر ہے، دعایت نہیں سنیا تے سنایا تے گھاٹ اور گئے۔ مالکہ نے کی آکھیا سنیا سنایا جان چھڑونی ہوتی، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب ہوئے گا جڑا ایمان لے آئے گا اور ایمان لے آن تو بعد پھر چنگے عمل کرے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے کسی نے سنا کسی نے سنایا اور گھروں کو چلے گئے، اوتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، پھر جی پھر لے کے چاہیے نماز ہے تو ساری پکا ہو گیا جی۔ وہ دیکھو نا کنے نے ہاتھی نہیں کھاؤ، میں کو تڑے کو گردہ مانگا بیٹھا ہاں، واہ بھائی واہ، تو ہی تے اینج ڈر گئے جو میں میرے گردہ